السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عنایہ، حاضر خدمت ہے این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، ہمارا کام ہے آپ کو لمحہ بلمحہ خبر سے آگاہی دینا۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں میاں جاوید لطیف صاحب کے لائیو پروگرام میں جو انہوں نے بیانات دیے تھے اس کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ ناظرین، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں تو ڈرموں میں بند کر کے رکھا جاتا تھا، 36 گھنٹے ڈرموں میں بند کر کے رکھا جاتا تھا، آج تو جیل کے اندر 5 اسٹار ہوٹل سے بھی زیادہ سہولتیں دی گئی ہیں۔ ناظرین، آج جیل میں 5 اسٹار ہوٹل سے زیادہ لگژری فرنیچر پڑا ہوا ہے۔ ہمیں تو جم کرنے کی اجازت تک نہ تھی، ہمیں تو دیسی مرغی کھانے کی اجازت نہ تھی، لیکن آج کیا کچھ ہو رہا ہے، کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ ناظرین، وہاں ان سے اتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، میری تو ماں کو بھی ملنے کی اجازت تک نہ تھی۔ مجھے جو 6 ماہ بغیر گرفتاری کے جیل میں رکھا گیا، میری ماں کو مجھ سے ملنے تک کی اجازت نہ دی گئی۔ کیا میں کسی کا بیٹا نہیں تھا؟ کیا میں ایک پاکستانی نہیں تھا؟ یا کیا میں نے 190 ملین پاؤنڈ کھائے تھے؟ یا میں پاکستان سے باہر جا کر یہ اقرار کر کے آیا تھا کہ ہم القاعدہ کو باقاعدہ ٹریننگ دے رہے ہیں؟ کیا میں کشمیر کا سودا کر کے آیا تھا؟ یا کیا میں نے عراق میں جا کر اس کی سرزمین پر بیٹھ کر کہا تھا کہ پاکستان کی سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے؟ میں بطور پرائم منسٹر اقرار کر آیا تھا۔ ناظرین، میاں جاوید لطیف صاحب کا کہنا تھا کہ آخر میں نے ایسا کیا کیا تھا جو مجھے اس طرح سے سزا دی جاتی رہی، جیل میں طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دی جاتی رہی؟ آخر ایسے کون سے ظلم نہیں ہیں جو عمران خان کے دور میں مسلم لیگ نون کی قیادت پر نہیں ہوئے؟ جی ناظرین، یہ تھے میاں جاوید لطیف صاحب کے لائیو پروگرام میں بیان۔ ناظرین، آج ہم ایک عام واقعے کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے کسی قبرستان میں رات کے وقت ایک شخص ایک لاش کے ساتھ بدفعلی کر رہا تھا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ نہایت ہی نیک صفت انسان تھا۔ ناظرین، اس کے خواب میں ایک سفید پوش شخص آیا۔ اس نے بادشاہ کو حکم دیا کہ فلاں قبرستان میں فلاں شخص کسی گناہ کا مرتکب ہے، جاؤ اسے پکڑ کر لاؤ اور اسے اپنے دربار میں مشیر خاص کے عہدے پر فائز کر دو۔ بادشاہ نے اس کی وجہ جاننی چاہی تو خواب ٹوٹ گیا۔ ناظرین، بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال اس نے اس مقام پر اپنی سپاہی بھیجے تو وہ شخص واقعی اس گناہ کا مرتکب تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر وہ بندہ بوکھلا سا گیا۔ اس کو لگا آج تو میری موت طے ہے، لیکن جیسے ہی وہ دربار میں پہنچا تو اس کو مشیر خاص کے عہدے پر بٹھا دیا گیا۔ دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا اور وہی سفید پوش شخص اس کے خواب میں دوبارہ سے آیا تو بادشاہ نے فوراً ہی وجہ پوچھی۔ جو شخص بدفعلی میں مبتلا تھا، ایسے شخص کو اس عہدے پر فائز کرنے کی آخر کیا وجہ تھی؟ تو اس سفید پوش شخص نے کہا کہ اللہ کو اس بندے کا یہ گناہ نہایت ہی ناپسند تھا، لیکن چونکہ ابھی اس کی موت کا مقرر وقت نہیں تھا تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو ایسی عشرت میں ملوث کر دیا جائے تاکہ اسے کبھی بھی اپنے گناہ پر توبہ کا موقع نہ مل سکے، وہ اپنے گناہ پر توبہ نہ کر سکے، اسے اپنے گناہ پر نادم ہونے کا موقع نہ مل سکے، بلکہ اس کو لگے دیکھو میں نے گناہ کیا تو مجھے یہ سب چیزیں عطا کی گئی، اور وہ خوش بھی ہوگا کہ جس گناہ پر مجھے سزا ملنی چاہیے تھی اس پر تو مجھے انعام مل گیا۔ ناظرین، جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ آخرت میں ہماری سزا مقرر کر دی گئی ہے۔ ناظرین، آج ہم سب لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یار وہ بندہ غلط ہے، لیکن اللہ نے تو اس کو اتنا کچھ دے دیا ہے، اللہ نے تو اس کو کامیاب کر دیا ہے، سب کچھ دے دیا ہے۔ ناظرین، آپ خود سوچیں اکثر لوگوں کو گناہوں کا موقع کیوں ملتا ہے؟ ناظرین، انہیں گناہ کا موقع بار بار اسی لیے ملتا ہے اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کو گناہ پہ گناہ کرنے کا موقع دینا چاہتا ہے۔ ناظرین، ہم ان کو ایسے لوگوں کو دیکھ کر اپنا ایمان کمزور کر لیتے ہیں۔ ناظرین، جب السلام پہلی بار علیکم گناہ پر دل ورحمۃ زور زور اللہ کی دھڑکے گا، وبرکاتہ۔ دماغ میں غیر جی شعوری طور پر ناظرین، سگنل میں دے ہوں گا، آپ کی ہوسٹ عنایہ، دل کو ٹھیس بھی حاضر پہنچے گی، خدمت جسم ہے لاغر این ہونے جے لگے گا، ڈریم ٹی وی جسم کے کانپنے بھی لگے گا۔ پلیٹ فارم یہ سے۔ وہ وقت ہوتا ہے ناظرین، جب ہمارا ایمان کام ہے آپ ہمیں کو اندر لمحہ سے بلمحہ جھنجھوڑ رہا خبر سے ہوتا ہے آگاہی دینا۔ کہ باز آ جاؤ، پرے ناظرین، ہٹ جاؤ، لیکن آج ہم اپنے ایک باری پروگرام ایسے میں بھی آئیں گی جب اس میاں چیز میں جاوید کمی ہونا لطیف شروع ہو صاحب جائے کے گی، اور یہی وہ لائیو ایسا وقت پروگرام میں آتا ہے جب جو انہوں انسان نے مست ہو بیانات جاتا ہے، دیے تھے جب اس کے اسے بارے گناہوں میں میں لذت تبادلہ ملنا شروع خیال ہو کریں جاتی گے۔ ہے اور ناظرین، وہ ان کا آہستہ کہنا ہے آہستہ کہ ہمیں اپنے تو ڈرموں گناہوں میں کا عادی ہونا بند شروع کر کے ہو رکھا جاتا ہے۔ جاتا تھا، ناظرین، ہمیں 36 خود گھنٹے اپنے ڈرموں میں بند کر کے آپ رکھا پر جاتا تھا، خصوصی آج توجہ تو دینی جیل کے چاہیے اندر تاکہ ہم 5 اپنے اسٹار گناہوں ہوٹل میں کمی سے لا بھی زیادہ سکیں۔ جی سہولتیں دی ناظرین، گئی ہیں۔ یہ وہی جج صاحب ہیں ناظرین، جنہوں نے آج جیل میں بین کر 5 دیا تھا اسٹار نواز ہوٹل سے شریف زیادہ صاحب۔ لگژری فرنیچر پڑا ان کا ہوا ہے، کہنا تھا کہ نواز شریف ہمیں کے تو بیان جم کرنے کی نہیں چھپیں اجازت گے، تک نہ تھی، ٹی وی میں ہمیں نہیں تو آئیں گے، دیسی مرغی کھانے کی اخبارات میں اجازت نہ نہیں تھی، آئیں گے، کیونکہ وہ لیکن آج کیا کنوکٹ ہیں۔ کچھ ہو رہا ہے، ناظرین، کچھ تو خان خدا کا صاحب بھی خوف کنوکٹ کرے۔ ہیں، لیکن ان کے سارے بیان ناظرین، وہاں ان ٹی سے وی میں بھی اتنی چل رہے ہیں، ملاقاتیں ہو اخبارات رہی پر بھی ہیں، نشر ہو رہے ہیں۔ میری تو ماں کو ان بھی کی ساری ملنے کی بیان اجازت بازیاں تک لمحہ نہیں بہ ہوتی، لمحہ چلتی یہ جا جو رہی 6 ہیں، ماہ ان کے بغیر اوپر کسی گرفتاری قسم کے کی کوئی جیل میں پابندی رکھا نہیں گیا، ہے۔ تو میری ماں کو ناظرین، مجھ اس سے ملنے بات پر کی افسوس اجازت نہ ہوتا دی ہے گئی۔ کہ ڈبل کیا میں کسی سٹینڈرڈز کا کیوں بیٹا بنائے نہیں جا تھا؟ رہے ہیں اور کس کے کیا میں لیے ایک بنائے جا رہے ہیں۔ پاکستانی نہیں تھا؟
नाज़रीन, आज हम इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, उस पर तबादला ख्याल करेंगे। नाज़रीन, फ़याज़ुल हसन साहब का कहना है कि हमारी हुकूमत 3.5 साल रही। आधी काबीना अमेरिकन थी, शहबाज गिल अमेरिकन, शहजाद अकबर अमेरिकन, सानिया निश्तर अमेरिकन, मोहित यूसुफ अमेरिकन, सारे अमेरिकी नेशनलिटी होल्डर हैं, आधे अमेरिकन नेशनल होल्डर हैं। आपका सोशल मीडिया अमेरिका से डील होता है, सोशल मीडिया का हेड भी अमेरिकन है, इसका जो वॉइस है इमरान गजाली, सारे अमेरिकन। आपकी एक एक चीज अमेरिका और ब्रिटानिया से डील होती है और आप कहते हैं कि अमेरिका से आज़ादी। नाज़रीन, उनका कहना था ये क्या चीज़ है, ये क्या मुनाफिकतें हैं। मैंने तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो भी हम खुलकर टीवी चैनल्स पर बोल नहीं सकते। वो ये कौन कौन से वो महसूस मुफ्ती गिरोह हैं जो आलमी सतह पर इस पार्टी को सपोर्ट करते रहे हैं और अब भी करते आ रहे हैं, जिनके महसूस और मुख्तलिफ एजेंडे हैं। नाज़रीन, उनका कहना था बरसगीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से जो प्रॉपर तरीके से इस पार्टी लीडर को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। नाज़रीन, फ़याज़ुल हसन साहब का कहना है कि पाकिस्तान के अवाम को अमेरिका से आज़ादी के नाम पर बेवकूफ़ बनाया गया है। मुअज़्ज़ल्लाह अल्लाह पाक फौज से आज़ादी की तरफ ले जाया गया। फिर 4 महीने गुजरने के बाद अपने तमाम तर्जुमानों को हर 5 दिन बाद समझाते हैं कि खुदा का वास्ता है अमेरिका का नाम नहीं लेना। टॉक शोज में खुदा का वास्ता है आपने अपनी मीडिया टॉक में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका का नाम नहीं लेना। खुदा का वास्ता है आपने अमेरिकन साइफर का नाम नहीं लेना। आप खुद ही समझाना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, फ़याज़ुल हसन साहब का कहना है कि हम इस बात पर शर्मिंदा हैं, नहायत ही शर्मिंदा है। आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत अहम मौजू लेकर हाजिर हुई हूँ। नाज़रीन, अफशा लतीफ़ ने रोते हुए कुरान पाक उठा लिया और हलफ लिया कि वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगी। नाज़रीन, उन्होंने बहुत सी कुर्बानियां दी, यहाँ तक कि अपने बच्चों की भी कुर्बानी दी। नाज़रीन, फिर भी ना तो किसी चीफ जस्टिस ने, ना किसी चीफ मिनिस्टर ने और ना ही वजीर आला ने किसी किस्म का कोई नोटिस दिया, क्योंकि ये आम की बात है, ये बेयार मददगार की बात है। यहाँ कोई नहीं बोलेगा, कोई नोटिस नहीं लिया जाएगा। नाज़रीन, अफशा बीबी का कहना है कि इस वक्त मेरे बच्चे लंगर खाने से खाना खाते हैं। जिस दिन पहले दिन लंगर खाने का जाकर खाना खाया तो मेरी छोटी बेटी ने पूछा कि मम्मा आपने पैसे तो दिए ही नहीं। नाज़रीन, वो बच्चे जो यतीम थे, लावारिस थे, इसलिए मार दिए गए। नाज़रीन, मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं सहूलतकार बन जाती। मेरे बच्चे डरे सहमे रहते हैं, भूखे रहते हों तो खाना नहीं मांगते। नाज़रीन, अफशा बीबी का कहना है कि इनका केस तो मैं हर हाल में लड़ूंगी, जब तक मेरी आखिरी सांस है तब तक लड़ूंगी, जब तक कायनात के कातिल को गिरफ्तार नहीं करवा लेती सुकून से नहीं बैठूंगी। क्या ये लड़की, उसकी जान इतनी सस्ती थी जो मार दी गई, उसके जिस्मानी अज़ा तक खा लिए गए, उसको इतनी हैवानियत से मारा गया। नाज़रीन, भूखा प्यासा रखा गया कई कई दिन तक। इस बच्ची को जिस शख्स ने रियासत मदीना बनाने का नारा लगाया था, इमरान खान ने मारा। नाज़रीन, अफशा बीबी का कहना है कि इसके जिस्म से उसका दिल भी गायब था, आंतें भी नहीं थी, तिली भी नहीं थी और जिस्म से सारा का सारा खून गायब था। नाज़रीन, उसके तमाम अज़ा बुशरा बीबी ने खाए हैं। नाज़रीन, ये हवारा के 25 बच्चे, इनके जिस्मानी अज़ा भी ना सिर्फ बुशरा बीबी ने खुद खाए बल्कि इमरान खान को भी खिलाए। नाज़रीन, बुशरा बीबी का काले जादू में इन बच्चों का इस्तेमाल करती थी। नाज़रीन, इन 25 बच्चों को बुशरा बीबी के हवाले किया गया, जिनका बुशरा बीबी ने काले जादू में इस्तेमाल किया। नाज़रीन, नौमौलूद बच्चे जिनकी बलि दी बुशरा बीबी ने, बनी गाला में इनकी हड्डियां तक जला दी गई, जिंदा बच्चों को ज़बह करके फेंक दिया जाता। बनी गाला में इंतहाई अहम वीडियो रिकॉर्ड हुई है। इस वीडियो में खतूने अव्वल बुशरा बीबी को 25 मासूम बच्चों की बलि देते हुए रिकॉर्ड किया गया है, जिंदा जलाते हुए रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त इमरान खान भी मौजूद थे बनी गाला में, इस बलि में इमरान खान भी शरीक थे और मुझे तरक्की देकर इमरान खान की हुकूमत ने सुपरिटेंडेंट का शाना 4 अप्रैल 2019 को तैनात किया। मैं खामोश हो जाती और अपनी प्रमोशन को एंजॉय करती और करोड़ों का सरकारी बजट एंजॉय करती। अगर मैं इनका मकरू चेहरा इतने करीब से ना देखा होता तो मैं कभी आवाज ना उठाती। नाज़रीन, बुशरा बीबी ने खुद मुझसे फोन पर बात की और कहा मैं खामोश हो जाऊं, एहतियात करूं। नाज़रीन, मुझे बहुत सी पेशकश की गई, मुझसे कहा गया आपको 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, अगर आप प्रमोशन का कहती तो आपको प्रमोशन भी दी जाएगी, सिर्फ आप खामोशी इख्तियार करें। नाज़रीन, मैं पीटीआई के इंसाफ के वकला को चैलेंज करती हूँ कि अगर मैं झूठी हूं तो मुझ पर केस करें,
اور مجھے سزا دلوائیں۔ میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ میری عمران خان اور بشریٰ بی بی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، اور میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ شخص بڑا مخلص ہے اپنے ملک کے ساتھ، یہ شخص انقلاب لائے گا، لیکن میں غلط تھی۔ ناظرین، یہ ہے افشاں بی بی کے بیانات۔ جی ناظرین، یہی تھا ہمارا آج کا موضوع۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ عنایہ کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں ایک نئی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔